بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تمام تعریفیں خالق ازلی کے لیے، سکون دیتا ہے جو جھیل کو کمل کے لیے، اسی کے نام سے ابتدائے سخن کرتا ہوں جس کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے۔ تو عزیز طلباء، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بورڈ کے سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح کس طرح سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس ایک منفرد انداز کے ساتھ۔ تو آئیے بلا تخیب ہم اپنے سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، بالکل آپ نے صفحے کے عین وسط میں حوالہ متن کو آپ نے مارکر کے ساتھ انڈر لائن کرنا ہے۔ اس کے بالکل بعد میں دائیں جانب سے آپ نے، اگر تو حصہ نظم ہے، اگر آپ حصہ نظم کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بورڈ کے اندر حصہ نظم میں سے 4 اشعار آئیں گے جن میں سے ہم نے 3 کرنے ہوں گے۔ یہ 3 اشعار ہم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے حصہ غزل میں سے جو ہمیں اشعار کرنے کو ملتے ہیں وہ 3 آتے ہیں جبکہ 2 کرتے ہیں۔ سو آج کا ہمارا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے، اشعار والے کویشچن کو جو کہ حصہ غزل اور حصہ نظم دونوں کو ملا کر آتا ہے۔ تو کلاس سب سے پہلے ہم نے جو اپنے ساتھ کام کیا وہ یہ، اگر حصہ ہمارے پاس نظم کا شعر ہے تو ہم یہاں پر سب سے قبل نظم کا عنوان لکھیں گے۔ یوں ہم جب نظم کا عنوان لکھ لیں تو ہم نیچے اس کے مارکر کے ساتھ انڈر لائن کریں گے، اور یوں رابطہ کی علامت لگاتے ہوئے ہم یہاں پر شاعر کا اپنا جو ہماری نظم ہے متعلقہ جس عنوان پر، وہ اس کا عنوان ہم لکھیں گے۔ نمبر 2، ہم یہاں پر شاعر کا نام لکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے شاعر کا نام لکھ دیا، اگلی سطر پر یوں ہم نے شاعر کا نام لکھنا ہے، اس طرح آپ نے اس کو بابین کے اندر کلمبند کرنا ہوگا۔ عزیز طلباء، تیسری بات، ہم یہاں پر مفہوم لکھیں گے۔ تیسرے پوائنٹ پر جا کے، تیسرے سٹیپ پر جا کر ہم مفہوم لکھیں گے، اور عزیز طلباء جو ہمارے پاس مفہوم ہے، مفہوم کی جو لینتھ ہے وہ آپ کی 1.5 سے 2 لائنز ہو سکتی ہیں۔ اس سے آپ نے اس کو بڑھانا نہیں، اگر آپ بڑھائیں گے تو ممتحن این ممکن ہے کہ آپ کو نمبر کم دے گا۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آپ تشریح سے قبل تعارف شاعر، یہ عزیز طلباء آپ کے بڑا مختصر سا تعارف جو آپ کے حصہ نظم، حصہ غزل، تمام اسباب سے قبل مصنفین کا اور تمام شعراء کا مختصر سا تعارف بھی لکھا گیا ہے۔ آپ انہی میں سے 1-2 سطر جو ہے وہ تعارف شاعر کے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں، اس پر ممتحن پر بہت اچھا تاثر پڑتا ہے۔ 1-2 لائنز آپ نے ان کی یاد کر رہی ہیں ہر شاعر کی، تاکہ اگر جس بھی متعلقہ نظم میں سے آئے آپ ان کے متعلق بھی لکھ پڑھ دیں، تاکہ وہ ممتحن کے لیے ایک اچھا تاثر چھوڑ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اس کے نیچے جو ہے وہ ہم تشریح کا یہاں پر ہیڈنگ دیں گے، اور تشریح کی اس ہیڈنگ کے ساتھ ہم اپنا مواد ریڈی کریں گے۔ تو عزیز طلباء، اب سوال جو بیسک ہے کہ تشریح کتنی ہونی چاہیے، ہم کتنی کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آپ نے ہر ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ 6 سے 7 لائنز کرنی ہے، اس سے اس کو بڑھانا نہیں، نہ اس سے کم کرنا ہے۔ لہٰذا ایک تو اور آپ نے چیز بڑی ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی، 6 لائنز کی تشریح کرتے وقت آپ نے کم از کم 2 حوالہ جاتی اشعار یا ملتی جلتی کسی عبارت، کسی آیت کا ترجمہ، کسی دانے کا قول، کسی حدیث کو لازمی طور پر پٹ کیجیے گا۔ یہ ممتحن پر ایک مثبت تاثر چھوڑتا ہے، جس پر عین ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک بچے کو 2 نمبر کا پورے کا پورا مواد مل جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کا لیکچر یہیں پر، بالکل آپ نے غزل کے اشعار بھی ایسے ہی کرنے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں ساتھ ہی ساتھ کہ جب ہم یہاں پر آئیں گے حصہ غزل کو حل کر رہے ہوں گے تو یہاں پر چونکہ غزل کا تو عنوان نہیں ہوتا، تو عزیز طلباء آپ نے اس پیٹرن کو ہی فالو کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے
सिनफे शायरी, मुराद कि ये शायरी की किस सिन के साथ ताल्लुक रखती है, ये गजल है, कसीदा है, रुबाई है, क्या है। तो आप चूंकि गजल के अशार की तशरीह करते हैं, लिहाजा आप यहाँ पर हिस्सा गजल में से गजल का नाम लिख देंगे। यूं ही मिसाल के तौर पर हमारे पास शायर मीर तकी मीर हैं, तो हम उनका नाम तज़किरा कर देंगे। यूं हम जो भी शेर हो, शेर नंबर 2, 3, 4, कोई भी शेर हमने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसका मफ़हूम लिखना है। फिर मुतल्लिका शायर के मुताबिक हमने थोड़ा सा उनके तारुफ की कुछ लाइन्स लिख देनी है। फिर 6 से 7 लाइन्स कम से कम हमने उसकी तशरीह की बना देनी है। और जैसे ही आप एक शेर को मुकम्मल करें और आप आखिर पर एक सदर जो है वो मार के साथ लाइन से लगा दें, उसको खत्म कर दें, ताकि मुमतहन को पता हो कि एक शेर का मवाद खत्म हुआ चाहता है, तब वो अगले शेर पर जा सकता है। ये एक अच्छा पैटर्न है, अच्छा तासुर छोड़ता है। जब तक बेटा आप एक शेर को मुकम्मल करने के बाद अगले शेर पर जाते हैं, मुमतहन के लिए बहुत आसानी होती है और ऐन मुमकिन कि वो हमें पूरे नंबर भी देता है। और बच्चों के अजीज तलबा नंबर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।